اپنی اولاد کو باادب بنانے کا وظیفہ۔ چھوٹی سی دعائیں ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو باادب بنانے کے لیے ہمیں ایسی دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی وہ دعائیں ہیں۔ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک آیا، کمیٹی والے آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا صرف ایک بچہ ہے میرا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اگلا سوال کیا پوچھا کہ آپ کی مال و دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا 70,000 روپیہ۔ انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 سال۔ اب وہ دیکھ رہے ہوں کہ 70 سال کا مرد ہے اور 10 سال بتا رہا ہے۔ انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی، پوچھا آس پاس کے لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ اس کے 7 بچے ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے اور وہ 70 سال کا آدمی ہے۔ تو وہ دوبارہ ان کے پاس آئے، اس آدمی کے پاس، اور پوچھا کہ ہاں آپ نے تو سب کچھ جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اتنی ہی میری دولت ہے، بے شک میرے 7 بچے ہیں، لیکن صرف ایک بچہ جو ہے وہ دین کی طرف ہے، تو میں صرف اسے ہی اپنی اولاد مانتا ہوں، باقی سارے تو دنیا داری کے ہیں، مجھے آخرت میں صرف وہی ایک بچہ جو ہے نا وہ میرے کام آئے گا۔ اس کے بعد میری دولت بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے اس میں سے صرف 70,000 جو ہیں وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کیے ہیں، تو میں اس کو ہی اپنا مال و متاع سمجھتا ہوں، اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد میری عمر بے شک 70 سال ہے، لیکن میں نے صرف 10 سال جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے ہیں، تو میں اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں یہ اولاد جو ہے نا، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، اچھی تربیت کریں گے تو اس کا پھل ہمیں ملے گا، اور اگر ہم برا رویہ رکھیں گے اور بری تربیت کریں گے تو اس کا پھل ہمیں ویسا ہی ملے گا۔ ہمیں بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے اسکولوں کی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ کس اچھے اسکول میں ہم داخل کروائیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کس اچھے جامعہ میں، کس اچھے مدرسے میں، کہاں ہم اس کو سپارہ پڑھائیں، کہاں ہم اس کو قرآن پاک پڑھائیں، دینی تعلیم ہم کہاں دیں؟ وہ ٹھیک ہے پڑھا لیا، نہ پڑھایا نہ صحیح۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو بچہ دنیا میں کی پڑھائی کرے گا، دنیا داری سیکھے گا، ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اتنا پڑھا لکھا بچہ ہے، کہیں کوئی بات ہماری بری نہ لگ جائے۔ لیکن جس بچے نے دین سیکھا ہوگا، وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا۔ کیونکہ اسے پتہ ہوگا، اسے پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ماں باپ کو اف تک بھی کہنے کا حکم نہیں ہے، کہ اگر ماں باپ کو کوئی غلط بات کہہ دی یا ماں باپ نے ہمیں ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، تو اسے ہمیں اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ ماں باپ سے بات کرتا ہوا ڈرے گا۔ آج ہم اپنی پڑھی لکھی اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، نہ کہ دنیا سکھائیں۔ وہ معاشرہ ہم انگریزوں کے ملک میں پڑھ کر آ کر اور ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے انگریزوں کے ملک میں جا کر ریسرچ کی ہے، جبکہ ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہر چیز ہمیں بتا رہا ہے۔ کیا کہا ہے کہ رات کو سوتے وقت جو آپ بچے کے ذہن میں بات بٹھائیں گے، جو باتیں آپ بچے کے ساتھ کریں گے نا، وہی بچے کی لاشعوری میں وہ بات چلی جائے گی اور بچہ وہی کچھ سیکھے گا۔ تو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت، جب بچہ اٹھا ہوتا ہے صبح کو، ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کی طرف لائیں۔ تو جب ہماری جو مطلب کہ نیکی کا جو کام ہے، جو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ اس کے لاشعور میں چلا جائے گا، تو بچہ جو ہے وہ آٹومیٹک ہی دین کی طرف آئے گا۔ یہ 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو میں نے بیٹے کے لیے بھی اور بیٹی کی تربیت کے لیے بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں ویڈیو میں۔ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو باادب بنائیں، تاکہ وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے۔
رات کو اٹھ کے تہجد کے ٹائم ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اپنی اولاد کی نیک تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کی، ہمارا ساتھ دے، اے اللہ ہمارا مددگار بن جا بچے کی تربیت کرنے میں۔